سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، مختصر سے وقت میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا والوں کا یہ رواج ہے اور مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب چھوٹا بچہ اپنے گھر کے سامنے مٹی کے اندر کھیل رہا ہو تو اس کی ماں اسے گاہے بگاہے منع کرتی ہے کہ بیٹا مٹی میں نہیں کھیلتے، کپڑے گندے نہیں کرتے، جسم آلودہ نہیں کرتے، گاہے بگاہے منع کرتی ہے۔ ہر ایک کا مشاہدہ ہے، لیکن وہ بچہ پھر بھی لگا رہتا ہے، مٹی میں ہی کھیلتا ہے، جسم بھی گندا کر دیتا ہے، کپڑے بھی گندا کر دیتا ہے۔ ماں اسے اٹھاتی ہے، گھر لے کے جاتی ہے، نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر پھر سینے سے لگا دیتی ہے، دل میں اس کے بارے میں کچھ نہیں رکھتی۔ میرے مسلمان دوستوں، میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا، ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک ماں کی محبت کو صرف بظاہر دیکھا ہے کہ ہماری ماں ہم سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگ جائیں تو اس محبت کا کوئی زوال اور انتہا نہیں ہے۔ میں ایک جھلک دکھاتا ہوں اللہ کی محبت کی، کہ ہم پورا سال گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت گاہے بگاہے قرآن حدیث کے ذریعے سے ہمیں منع کرتے ہیں، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ ہم کرتے جاتے ہیں، پورا جسم گناہوں سے آلودہ۔ اللہ رب العزت سال کے بعد رمضان کا مہینہ دے دیتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں بندہ گناہوں سے ایسے دھل کر صاف ہو جاتا ہے جیسا کپڑا دھل کر چمک مارتا ہے۔ یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ گناہوں سے دھل کر بالکل پاک اور صاف جب ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید کا دن آتا ہے، میرا اللہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے، فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، پاک اور صاف ہو گیا ہے گناہوں سے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہر سال ہمیں اللہ رب العزت اس لیے دیتے ہیں، کیا پتا ہم میں سے کتنوں کا یہ رمضان آخری ہے، کتنوں کا پچھلا آخری تھا، کتنوں کا یہ آخری ہے، آئندہ بھی رمضان آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں آئے گا، آئے گا۔ مجھ میں سے اور آپ میں سے کون ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ساری کی ساری باتیں رمضان سے متعلق ہیں، ہونا تو یہ چاہیے یہ خطبہ رمضان میں دیتے، رمضان سے پہلے کیوں دیا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کاروبار کی لائن سے تعلق رکھتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کاروباری لوگ ہیں، اور ہم میں سے جس کے بھی کاروبار کا سیزن ہوتا ہے وہ سیزن کے وقت اپنے سیزن کی تیاری نہیں کرتا، وہ سیزن سے 2 مہینے پہلے اپنے سیزن کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ابھی میرا سیزن آ رہا ہے لہٰذا میں نے خوب تیاری کرنی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، کھجور والوں کا سیزن ہے، مہینہ پہلے سٹاک کر کے رکھا ہے، سستا خرید لیا، رمضان میں مہنگا بیچیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، کچھ پہلے ہی سیزن کی تیاری کے لیے چند باتیں بتا دی، اور وہ 10 باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے کچھ پہلے رمضان سے متعلق حضرات صحابہ اکرام کو جمع کر کے بیان فرمائی۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ ہم انہیں سنیں اور اپنا رمضان ان 10 باتوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، بس خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے جو امام الانبیاء ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے،
اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا اے میرے امتیوں، اس رمضان کی عظمتوں اور برکتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام بھی تم پر لازم ہے۔ اس مہینے کے روزے تم سب پر فرض کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شخص بغیر کسی قابل عذر کے یوں ہی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، فرمایا کہ اگر وہ اس کے بدلے ساری زندگی روزے رکھتے رہے، وہ رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستوں، ابھی سے تیاری کریں کہ رمضان کے روزے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، ہم میں سے کوئی بھی بالغ مرد اور عورت رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سیل لگی ہوئی ہے۔ سیزن ہے نا، سیزن میں ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، سیل جنت کی لگی ہے، ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ کیا ہے؟ فرمایا پڑھو ایک فرض ثواب 70 فرضوں کا دوں گا، یہ ڈسکاؤنٹ تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو ایک فرض، ادا کرو ایک فرض، ثواب 70 فرضوں کا ہوگا۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سنت اور نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تم ادا کرو گے سنت، ادا کرو گے نفل، اور اللہ تمہیں فرضوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ لڑائی جھگڑے کا مہینہ نہیں، شر اور فساد کا مہینہ نہیں، لوگوں کو یہ بتانے کا مہینہ نہیں کہ مجھے روزہ لگ چکا ہے لہذا میرے منہ نہ لگو۔ کچھ ہوتے ہیں نا، ہمیں روزہ لگ گیا بھائی ہمارے منہ نہ لگو، نہیں، یہ مہینہ صبر کا ہے اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب اس مہینے میں اللہ کی بے تحاشا روزی کھاتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی افطار میں دسترخوان پر وہ چیزیں سجی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ساتویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں جو شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس افطار کرانے والے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جتنا ثواب روزہ دار کو ملتا ہے وہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ بھئی سب کچھ لا کر دے دو، نہیں، اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کے دانے سے کسی کو روزہ افطار کرا دو، مغفرت بھی ہو گئی، جتنا ثواب روزہ دار کو ملا ہے اتنا ہمیں بھی مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں بات اس مہینے سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص روزہ دار کو مکمل کھانا کھلائے، صرف افطار نہ کرائے، مکمل کھانا کھلائے، اس کی فضیلت یہ الگ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مکمل روزہ دار کو افطار کرائے گا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے ایسا شراب، ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک اسے دوبارہ کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ ایک نہیں 10 لوگوں کو افطار کرا سکتے ہیں؟ تو میرے مسلمان دوستو، ہم اس فضیلت سے محروم نہ ہوں، ہم اس فضیلت سے محروم نہ ہوں۔
پھر نہ جانے یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس فضیلت سے، اس ثواب سے بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں بات اس مہینے سے متعلق ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولت پیدا کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کاروبار سے منسلک ہے، دکانداری سے منسلک ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارے پاس ملازم بھی کام کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں اس کا بوجھ ہلکا کر دیں، تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ وہ آسانی سے روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت ہم پر آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کہیں گے وہ میرا بندہ میرا والا کام کر رہا ہے کہ آسانیاں پیدا کرنا، بوجھ ہلکا کرنا ہے تو میری صفت ہے، میرا بندہ میرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، چلو تمہارے لیے بھی آسانی ہے، تمہارے بوجھ بھی ہلکے، تمہارے کام بھی پورے۔ میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں بات رمضان کے مہینے سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ 10 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ 10 باتیں حضرات صحابہ اکرام کو بتلائیں کہ ان 10 باتوں کا رمضان میں اہتمام کرنا ہے۔ میں ایک بات اور ارشاد فرماتا، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بڑا بہترین نقطہ بیان کیا ہے رمضان کے مہینے سے متعلق۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے دن کے اوقات میں اللہ رب العزت کے جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، اور راتوں میں جو اللہ رب العزت کے انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کے ایک ہی قسم کے انوارات اور برکات ہیں، نہیں، دن کے انوارات اور برکات الگ، راتوں کے انوارات اور برکات الگ۔ میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں روزہ تو رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن راتوں کا وقت وہ فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے نا چوک چوراہے پر بیٹھ کر یہ رمضان کی مقدس اور برکتوں والی راتیں ضائع کر رہا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ اس مہینے کی ناقدری ہے، ناقدری، یہ اس مہینے کی ناقدری ہے۔ دن کے انوارات تو ہم نے حاصل کر لیے، چاہیے کہ ہم اس کی رات کے انوارات اور برکات بھی حاصل کریں۔ یہی ایک طالب اور سچے پکے عاشق کی نشانی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے دنوں کی بھی قدر کرے اور رمضان کے مہینے کی راتوں کی بھی قدر کرے۔ میرے مسلمان دوستو، رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے سے متعلق 7 باتیں مزید ارشاد فرمائی ہیں۔ اب وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا برکتیں سمیٹو، برکتیں سمیٹو۔ پیسے سمیٹنے کا مہینہ نہیں، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ معاملات برکتوں سے حل ہوں گے، گھر برکتوں سے آباد ہوں گے، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، لہذا برکتیں سمیٹو۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ عزت جب اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور
اور لوگ سننے والے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آپ کو بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا. آپ لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوں، میں ایک منٹ بھی گفتگو نہیں کروں گا. یہاں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ کے جمعہ پڑھا کے فارغ. میرے مسلمان دوستو، رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حق تعالی شانہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے رحمت خاصہ کا نزول فرماتے ہیں. پوری سال اللہ رب العزت کی عام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. روزانہ اللہ رب العزت رات کے وقت یہ دنیا والے آسمان پر تشریف لا کر اعلان کرتے ہیں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے جو اپنی خطاؤں پر توبہ کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے. تو میرے مسلمان دوستو، رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی رحمت خاصہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہے. چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حق تعالی شانہ رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، پیسے نہیں، پیسے مانگنے کا مہینہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کو پیسے مانگنے کا مہینہ بنایا ہوا ہے، پیسے مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ہم اللہ سے مانگیں، ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے آگے رکھیں، ہم اپنے ملک کے حالات کو اپنے اللہ کے آگے رکھیں، ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی. تو میرے مسلمان دوستو، یہ مانگنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور پھر کہیں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے. رمضان کے مہینے بھی نہیں ہوئے تو پھر تو کبھی نہیں ہونے والے، پھر تو کبھی نہیں ہونے والے. تو اپنا زیادہ وقت رمضان کے مہینے میں دعاؤں میں لگائیں، اللہ سے مانگیں، جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. اور پانچویں چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہے میرے وہ بندے جو میرے ایک حکم پر سامنے ٹھنڈا گلاس پانی پڑا ہے لیکن نہیں پیتے، VIP کھانا پڑا ہے لیکن نہیں کھاتے. میرے مسلمان دوستو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. اور ساتویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق ارشاد فرمائی کہ حق تعالی شانہ اس مہینے میں اپنے بندے کے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کیا ہے؟ مقابلے کو دیکھتے ہیں. مقابلہ، یہ مہینہ مقابلے کا ہے. کس چیز کا مقابلہ؟ کاروبار کا مقابلہ، کھجوریں بیچنے کا مقابلہ، فروٹ بیچنے کا مقابلہ، نہ عبادات کا مقابلہ، عبادات کا مقابلہ. آپ نے کتنے پارے پڑھے؟ میں نے 3. دل میں آیا میں 4 پڑھوں گا. آپ نے کتنی رکعت نفل پڑھی؟ بھائی 10. دل میں آیا میں 15 پڑھوں گا، 16 پڑھوں گا. میرے مسلمان دوستو، یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اس مقابلے کے ماحول کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. عبادات میں مقابلہ ہو. اور اس سے آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، تھوڑا غصے میں آ کر، تھوڑا جلال میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے وہ اللہ کی رحمت اس کو نصیب نہ ہو. اللہ کی رحمت سے جو محروم رہ گیا
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص بد نصیب ہے، بات رسول اللہ کی ہو تو پھر ایسے شخص کی بد نصیبی 100% پکی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنا نظام الاوقات بنا لیں، نظام الاوقات بنا لیں۔ بھئی صبح اتنے بجے جاگنا ہے، سحری میں تو ویسے ہی جاگتے ہیں، تو سحری میں جاگ گئے، اس وقت تہجد پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آرام کرنا ہے، پھر دفتر جانا ہے، دفتر جا کر بھی تلاوت کرنی ہے، ظہر کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، عصر کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، مغرب کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، عشاء کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح کے بعد انسان سے جو ممکن ہو عبادت کریں، ورنہ جا کر سو جائیں تاکہ فجر میں نشاط کے ساتھ جا کر مسجد میں آ جائیں۔ نظام الاوقات بنائیں، اور گھروں کی خواتین سے بھی نظام الاوقات بنوائیں۔ وہ صرف سحریاں اور افطاریاں تیار کرنے میں نہ لگ جائیں، اپنی سحری کے لیے وقت متعین کریں، افطاری کے لیے وقت متعین کریں۔ یوں نہ ہو کہ یہاں آذان ہو رہی ہے، افطار کا وقت ہے اور ہمارے گھر والے کچن میں کھڑے ہو کر پکوڑے بنا رہے ہیں، جی یوں نہ ہو۔ ہم عصر سے پہلے اپنی افطاری تیار کر کے مکمل کر لیں، افطار کا وقت ہو، دسترخوان پر سب کچھ موجود ہو، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم پکوڑوں کی طرف متوجہ ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یوں نہ ہو تو یہ نظام الاوقات بنائیں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں نیکیاں کریں، صدقہ کریں، لوگوں کو کھلائیں، لوگوں پر خرچ کریں، اور اگر اللہ نے دیا ہے اس مہینے میں عمرہ کریں۔ عمرہ، اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ہے، حج کے برابر۔ اگر خود کر چکے ہیں، والدین کو کرائیں، بہن بھائیوں کو کرائیں، علماء کو کرائیں۔ میرے مسلمان دوستو، اس مہینے میں عمرہ کریں اگر اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔